بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 252 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب المزارعات سے متعلق پڑھیں گے. آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ مزارعات کی ممکنہ 8 صورتیں پڑھیں گے اور ان میں سے 3 صورتیں وہ جائز ہے. اور جیسے کہ پچھلے سبق سے سبق نمبر 251 سے یہ معلوم ہو چکا کہ یہ صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک یہ 3 صورتیں جائز ہیں، اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک تو مطلقاً ہی مزارعات ہی درست نہیں. تو ان 3 جائز صورتوں کو اور اس کے علاوہ عدم جواز کی صورتیں بھی ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھتے ہیں. تو عزیز طلباء، کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَأَن تَكُونَ الْأَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَقَرُ وَالْعَمَلُ لِآخَرَ أو يكون الأرض لواحد والباقي لآخر أو يكون العمل من واحد والباقي لآخر. وأن تكون الأرض والبذر لواحد، یہ گویا کہ گزشتہ عبارت سے پیوست کر کے وتصح بشرط ان تكون الأرض والبذر لواحد، یعنی صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے ہاں عقد مزارعات صحیح ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ زمین اور بیج ایک کا ہو، والبقر والعمل لآخر، اور بیل اور عمل جو ہے وہ دوسرے کی جانب سے ہو. یہ صورت جائز ہے، اور اس صورت کی جواز کی وجہ یہ ہے کہ صاحب زمین مستاجر ہے اور عامل کو بعض پیداوار کے عوض اس نے گویا کہ اجرت پر لے لیا ہے، اور بیل جو ہے وہ چونکہ اجیر کے عمل کے تابع ہے کیونکہ عمل کا آلہ ہے. اور یہ ایسی صورت ہے جیسے مستاجر درزی کو اجیر رکھے تاکہ وہ اجارے پر اپنی سوئی سے اور اپنے مشین سے جو ہے مستاجر کے کپڑے سی لے. تو جس طرح یہ جائز ہے تو اسی طرح یہ صورت بھی جائز ہوگی. تو پہلی صورت جواز کی وہ کیا ہے کہ ان تکون الارض والبذر لواحد، کہ زمین اور بیج ایک کا ہو، والبقر والعمل لآخر، اور بقر اور عمل جو ہے وہ دوسرے کا ہو، تو یہ صورت جائز ہوگی. دوسری صورت جواز کی وہ یہ ہے کہ ان یکون الارض لواحد والباقی لآخر، کہ زمین ایک کی طرف سے ہو اور ما بقی 3 چیزیں یعنی بذر، بیج، والبقر بیل، والعمل اور عمل، یہ تینوں جو ہے وہ دوسرے کی طرف سے ہو. تو یہ صورت بھی جائز ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہوا کہ بیج کا مالک صاحب زمین کی زمین کو کرایہ پر لے رہا ہے، اور زمین کو کرایہ پر لے کر زمین کا کرایہ اس کی بعض پیداوار کے عوض جو ہے یہ جائز ہوتا ہے. تو یہاں پر گویا کہ صاحب ارض نے اپنی زمین جو ہے صاحب بیج کو کرایہ پر دی ہے، اور یہ جائز ہے. او یکون الارض لواحد، یا زمین ایک کی ہو، والباقی لآخر، ما بقی 3 چیزیں دوسرے کے لیے ہو. او یکون العمل من واحد والباقی لآخر، یہ تیسری صورت ہے مزارعات کی جواز کی. وہ یہ ہے کہ عمل تو ایک کی طرف سے ہو اور ما بقی 3 چیزیں یعنی بذر، بقر اور ارض یہ دوسرے کی طرف سے ہو. تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ اس کا حاصل یہ ہوگا کہ صاحب زمین نے گویا کام کرنے کے لیے بصورت اجارہ کے وہ اس عامل کو اجرت پر لیا ہے، لہذا یہ جائز ہوگا. اور اس صورت میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ زمین میں کام کاج کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو اجرت پر رکھتے ہیں. تو گویا کہ صاحب ارض نے اپنے آلات اور اپنی مشینری اور اپنے بیج اور اپنی زمین کو کام میں لانے کے لیے اس عامل کو اجرت پر لیا ہے، اور یہ درست ہے. تو بہرحال
تین صورتیں یہ جواز کی ہیں، ان تینوں صورتوں میں عقد مزارعات جائز ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِآخَرٍ۔ صورتی مسئلہ یہ ہے کہ اگر زمین اور گائے ایک کی طرف سے ہو اور بیل اور بیج دوسرے کی طرف سے ہو، نہیں، زمین اور بیل ایک کی طرف سے ہو اور بیج اور عمل دوسرے کی طرف سے ہو تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس صورت کی عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر صاحب عرض پر بیل کو لازم قرار دیا ہے کہ صاحب عرض جو ہے وہ بیل اور بیل کی اجرت یہ اس پر لازم ہے، ٹریکٹر کا کرایہ صاحب عرض پر ہے، تو یہ جائز نہیں۔ والبذر والعمل لآخر، اور بیج اور عمل دوسرے کا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ بقر یہ عرض کے لیے آلہ نہیں بن سکتا، کیوں بھی بقر بیل جو ہے وہ عامل کے لیے آلہ تو بن سکتا ہے، اس لیے کہ عامل کے لیے وہ عمل کرتا ہے، لیکن یہاں پر بیلوں کو مالک کی زمین پر لازم کیا ہے، تو گویا کہ اس نے بیلوں کو زمین کے تابع قرار دے دیا، حالانکہ بیل تو زمین کے تابع نہیں ہے، زمین کے تابع نہیں ہے، تو لہذا زمین کے تابع قرار دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ کیوں بھئی اس کی تابع نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ بیل تو کی جو منفعت ہے وہ زمین کا پالنا ہے اور زمین کی منفعت وہ کھیتی اگانا ہے، تو ان دونوں میں جو ہے بہت زیادہ فرق ہے، تباین ہے، لہذا یہ اس کا تابع نہیں ہو سکتا کہ اصلیت اور طبیعت کے لیے اتحاد ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ وَالْبَقْرُ لِوَاحِدٍ، اگر زمین اور گائے ایک کی طرف سے ہو، وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِآخَرٍ، اور بیج اور عمل جو دوسری کی طرف سے ہو تو یہ جائز نہیں۔ او کان البذر لأحدہما والباقی لآخر، اسی طرح اگر ایک کی طرف سے بیج ہو اور ما بقی تینوں عمل یعنی زمین، عمل اور بقر یہ تینوں جو ہے دوسری کی طرف سے ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے عدم جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہاں زمین کا مالک عامل بن رہا ہے، حالانکہ پہلے گزر چکا ہے کہ زمین میں ذمہ دار کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور مزارعات کی شرائط میں سے یہ ہے کہ تخلیہ کر لے اور وہ زمین جو ہے وہ عامل کے حوالے کر دے، تو یہاں پر جو ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ اس بدر کی قیمت صاحب بدر کو دینی پڑے گی۔ او کان البذر والبقر لواحد، یہ عدم جواز کی تیسری صورت ذکر فرما رہے ہیں کہ بدر اور بقر ایک کے ہیں اور الباقی لآخر، اور عرض اور عمل دوسرے کا ہے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر بیج اور بیل ایک کا ہو اور زمین اور عمل دوسرے کا ہو، گویا کہ اس میں کاشتکار کی طرف سے بیج اور بیل ہوں اور زمیندار کی طرف سے زمین اور کام ہوں، تو یہ جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی زمین کا مالک عامل بن رہا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں، زمین کے مالک کو عامل بنانا یہ درست نہیں۔ او شرطا لأحدہما قفزانا مسماتا، اسی طرح اگر عقد مزارعات کر لی لیکن عقد مزارعات میں صاحب عرض یا صاحب زمین میں سے کسی ایک کے لیے متعین قفیزوں کی شرط لگا دی، مثلا صاحب عرض نے کہا یہ زمین میں آپ کو اجرت پر دے رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ مجھے جو ہے 10 قفیز گندم دو گے، یہ عقد مزارعات پر دے رہا ہوں لیکن 10 قفیز گندم دو گے، یا صاحب بدر عامل کہے کہ میں 10 قفیز گندم لوں گا، تو یہ جائز نہیں۔ او شرطا، یا متعاقدین نے شرط لگائی لحدیمہ ان میں سے کسی ایک کے لیے قفزان مسماتن متعین قفیزوں کی، تو یہ بھی جائز نہیں۔ او علی المأذیانات والسواقی، مأذیانات اور سواقی نالوں اور چھوٹی چھوٹی نہروں کو کہتے ہیں، دونوں مترادف الفاظ ہیں،
اسی طرح اگر شرط لگا دی متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے کہ جو فصل نالوں کے قریب قریب ہوگی وہ ایک کے لیے ہوگی اور مابقی فصل دوسرے کے لیے ہوگی، تو یہ بھی شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے، لہذا اس سے بھی مزارعت جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ او ان یرفع رب البذر بدرہ، یا اگر یہ شرط لگا دی کہ صاحب بدر یعنی بیچ والا جو ہے وہ کاشت ہونے کے بعد فصل اگنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بذر کی مقدار جو ہے وہ اس سے مستثنا کرے گا، مابقی پھر اس میں شرکت ہوگی، تو یہ بھی جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے عدم جواز کی کہ ممکن ہے کہ اس زمین سے اتنی ہی مقدار میں محصولات حاصل ہو جو اس کے بذر کے برابر ہو، تو یہ شرط لگانا درست نہیں ہوگا۔ او ان یرفع الخراج، یا یہ شرط لگائی گئی کہ جتنے بھی محصولات ہوں گے ان میں سے سب سے پہلے خراج ٹیکس کو منہا کیا جائے گا، مابقی میں جو ہے پھر وہ تقسیم ہوگا، تو فرماتے یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ خراج جو سالانہ ٹیکس زمین کا ہوتا ہے وہ صاحب ارض ہی پر لازم ہوتا ہے اور اس کو مزارعات میں شرط لگانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرط لگا دے مسمى قفیز کی یا نہروں اور نالوں کے قریب فصل کی کسی ایک کے لیے، یا صاحب بدر کے لیے اس کی بدر کی مقدار کی مستثنا کی شرط لگا دے، یا خراج نکالنے کی شرط لگا دے، والباقی بینہما، اور ما بقی ان کے درمیان جو ہے وہ برابر برابر تقسیم ہوگا، فسدت، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ یہ عقد مزارعات جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، اور یہ تمام صورتیں عقد مزارعات کی فساد کی ہیں، یعنی ان صورتوں میں عقد مزارعات فاسد ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق میں ہم نے مزارعات کی مختلف صورتیں پڑھی، جن میں سے 3 صورتیں یہ جائز ہیں اور ما بقی تمام صورتیں جائز نہیں، اسے عقد مزارعات فاسد ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔